الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. اسلامیات کلاس 9 لیکچر نمبر آج ہمارا 25 ہے. کیونکہ ہم احادیث ساتھ ساتھ پڑھ رہے تھے تو اس سے پہلے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں حضور علیہ الصلاۃ کی امت میں پیدا کیا اور بغیر کسی مشقت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایمان کے اندر داخل ہو گئے تو اللہ کے احکامات ہمارے اوپر فرض ہو گئے. ان احکامات میں سب سے پہلی چیز جو انسان پر لاگو ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے، وہ نماز ہے. وہ نماز جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یعنی دائرہ اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے جو فرض ہوتی ہے انسان پر وہ نماز ہی ہے. حتیٰ کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا. اول ما سئل عن الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے اسی نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ویسے تو ہر چیز کا انسان نے حساب دینا ہے. دنیا کے اندر جتنی بھی زندگی گزاری ہے، 10 سال کے اندر جتنے منٹ سیکنڈ گھنٹے بنیں گے وہ سارے کے سارے ہم جواب دینے والے ہوں گے. لیکن نماز ایسی چیز ہے انسان پر، ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر دن میں 5 مرتبہ فرض ہے. مؤذن ندا دیتا ہے، آواز دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور نماز کی طرف اور کامیابی کی طرف ہر وقت ندا دی جاتی ہے. جو ایمان والے ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ مؤذن کی منادی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مسجد کی طرف چل دیتے ہیں. کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں. سب کچھ کاروبار کو چھوڑ کر کہتے ہیں کہ ایک صحابی کے بارے میں، وہ کیا کرتا تھا؟ مزدوری کرتا تھا، کڑہاڑے کے ساتھ کام کرتا تھا. ان کے بارے میں ہے اگر وہ کلہاڑے سے کام کر رہے ہیں، مؤذن نے اذان شروع کی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے وہ جس حالت میں ہوتا تھا، مثال کے طور پر ایسے ہاتھ میں کلہاڑا ہے، ہاتھ یوں تھا، کلہاڑا پیچھے گیا تو اللہ اکبر شروع ہوا، پیچھے چھوڑ دیا. اگر یہاں تھا تو ایسے چھوڑ دیا، اذان سنی، سیدھا مسجد کی طرف چل دیے. ماشاءاللہ ہمارے ہاں تو اذان ہوتی ہے، ہم اگر ٹی وی پر بیٹھے ہیں گفتگو کر رہے ہیں ہم تو خاموش بھی نہیں ہوتے، اور جی آواز بند کر دیں، لیکن ہم ٹی وی کو بند نہیں کریں گے. سب سے بڑے رب العزت اللہ اکبر، جو سب سے بڑی ذات ہے، جس نے ساری کائنات کو بنایا، جس نے ہم سب کو بنایا، 18,000 مخلوقات کو بنایا، مخلوقات میں سے انسان کو اشرف مخلوق بنایا، اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہمیں مسجد میں جانا چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو گھر میں آنے کی توفیق ملتی ہے. اگر اللہ کی ذات راضی نہیں ہے تو ہم کیسے مسجد میں جا سکتے ہیں؟ مسجد کے ساتھ دکان ہے، مسجد کے ساتھ گھر ہے، کبھی مسجد میں جانے کی توفیق نہیں ملتی. مسجد سے دور کے گھر ہیں، لوگ سفر کر کے مسجد کی طرف آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو آ کر اللہ رب العزت کو کیا ہے؟ راضی کرتے ہیں. اور مسجد کے ساتھ والا بیٹھا ہوتا ہے تو کوشش کیا کریں ہم اپنے دن کا آغاز اچھے طریقے، صبح کے وقت اٹھیں، نماز پڑھیں، نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کریں، تاکہ ہمارے گھر کے اندر بھی برکت ہو، ہمارے پڑھنے اور پڑھانے میں، ہمارے عمل میں، کاروبار میں، سب کچھ میں کیا ہو؟ برکت ہو. جب ہمارے دن کا آغاز اچھا ہوگا، دن کی ابتدا اچھی ہوگی، صبح کی نماز پڑھی، اگر ہم دوبارہ ظہر کی نماز کے لیے جاتے ہیں تو ایسے ہی سمجھ لینا کہ اللہ نے ہماری پہلی نماز قبول کی ہے تو دوبارہ اپنے گھر میں ظہر کی نماز پڑھنے کی توفیق دی. ایسے ہی عصر کی پڑھی، گویا کہ اللہ نے ظہر والی قبول کی ہے تو دوبارہ اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی. ایسے ہی ساری نمازوں کا نظام حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر آدمی عشاء کی نماز باجماعت پڑھ کر سوتا ہے
تو اس کو آدھی رات نماز کا ثواب ملتا ہے، آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اگر صبح اور شام دونوں نمازیں کیا ہے جماعت سے پڑھتا ہے مسجد میں جا کر، تو گویا اس نے ساری رات ہی عبادت کے اندر گزار دی۔ کوشش کرنی چاہیے ہم دن کا آغاز جو ہے اچھا کریں، اللہ رب العزت کے نام سے نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ دیکھو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ہم اللہ سے معافی طلب کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما، ہمارے والدین کو بھی معاف فرما، قیامت تک آنے والے جتنے مومنین مسلمان مرد ہیں سب کو معاف فرما۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک حدیث ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ یعنی حدیث پاک کے اندر حضور علیہ السلام رشوت کے متعلق بتا رہے ہیں کہ رشوت دینے والا ہو یا رشوت لینے والا ہو، دونوں اس کے اندر برابر شریک ہیں، دونوں کیا ہوں گے؟ جہنمی ہوں گے۔ اس حدیث کا عنوان کیا بنے گا؟ اس حدیث میں آپ علیہ السلام نے رشوت کی مذمت بیان فرمائی ہے کہ رشوت جو ہے یہ بالکل صحیح طریقہ نہیں ہے، بالکل ناجائز حرام ہے۔ تو اس کے اندر حضور علیہ السلام نے اس کی رشوت کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ حدیث کی تشریح قرآن سے کر رہے ہیں آگے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تم آپس میں ایک دوسرے کے اموال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ یعنی اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر فرما رہے ہیں کہ تم ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ، غلط طریقے سے، یعنی کسی کا مال رشوت کے ذریعے سے لینا، سود کے ذریعے سے لینا، چوری کے ذریعے سے لینا، غصب کر کے لینا، یہ ساری چیزیں باطل طریقہ ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ تم آپس میں ایک دوسرے کے اموال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا اے ایمان والو تم اللہ کے دیے ہوئے رزق سے کھاؤ جو حلال اور پاک صاف ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جو میں نے آپ کو مال دیا ہے، رزق دیا ہے، حلال اور پاکیزہ ہے، اس کو کھاؤ۔ اللہ کا دیا ہوا جو مال ہے وہ تمہارے لیے پاک اور صاف ہے، اس کو کھانا چاہیے۔ آگے حدیث کی تشریح حدیث سے کر رہے ہیں۔ حدیث پہلی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کسی شخص کا اپنی قوم کے ساتھ ناحق مدد کرنا ایسا ہے جس طرح کہ ایک اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور وہ اس کی دم پکڑ کر نکال رہا اس کو، تو وہ خود بھی اس میں جا گرے گا، کیونکہ وہ کس طرح اس کو نکال سکتا ہے۔ دوسری حدیث اس کے اندر بیان فرمائی کہ تم ایک دوسرے کے مال کو ظلم کرتے ہوئے غصب نہ کرو، یعنی غصب کرنا، کسی سے مال چھین لینا۔ آج کے دور کے اندر جیسے کسی کی جیب کاٹ لینا، کسی کا موبائل چھین لینا، کسی کی کوئی ضرورت کی چیز ہے اسے بیچ کر ہم استعمال کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ غصب کرتے ہوئے کسی کے مال کو ہم کیا ہے؟ ظلم کرتے ہوئے غصب نہیں کریں گے۔ آگے جوا ہے، چوری ہے، زنا کیا کرنا ہے، ڈاکہ ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو کیا ہے؟ حدیث کی تشریح قرآنی آیات سے، حدیث کی تشریح حدیث رسول سے۔ اب دیکھیں حدیث کی تشریح قرآن آیات کے اندر کن آیات میں اللہ رب العزت نے ناجائز ذرائع آمدنی سے ہمیں کی مذمت کی ہے۔ حضور اللہ رب العزت نے ان کی مذمت کی۔ ناجائز ذرائع آمدنی میں کون کون سی چیزیں آ جائیں گی؟ سود ہے، چوری ہے، رشوت ہے، جوا ہے، یہ سب حرام ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے ذریعے سے بتا رہے ہیں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے نہیں کھانا۔ چوری ہو گئی، سود ہو گیا، جوا ہو گیا، یہ ساری چیزیں باطل طریقے ہیں، ناجائز ذرائع آمدنی ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں سے کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے۔ آگے احادیث جو ہیں اس کے اندر، ان احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کی اہمیت بیان کی ہے۔ حقوق العباد کی اہمیت بیان کرتے ہوئے حرام کھانے سے اللہ نے ہمیں کیا کیا ہے؟ منع فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کسی شخص کا مال رشوت ہو یا سود ہو یا کسی باطل طریقے سے نہیں لینا چاہیے، بلکہ اس کی اجازت کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ کیا ہے؟ حدیث کی تشریح قرآن سے بھی ہوگی، حدیث کی تشریح حدیث سے۔ آگے رشوت کے معاشرتی نقصان کیا ہیں؟ دیکھیں رشوت کی وجہ سے اکثر کیا ہو جاتی ہے؟ ناانصافی ہوتی ہے۔ دوسری کیا ہے؟ رشوت کی وجہ سے ظالم کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ جب پیسہ مل جاتا ہے تو ظالم جو ہے وہ بہر دندناتا پھرتا ہے اور مظلوم جو ہے اس کے اندر اور پستا چلا جاتا ہے۔ پہلا کیا؟ رشوت کی وجہ سے اکثر ناانصافی ہوتی ہے۔ دوسرا رشوت کی وجہ سے ظالم کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تیسرا اس کے اندر
اس گناہ کی وجہ سے مظلوم پر اور زیادہ ظلم ڈھائے جاتے ہیں۔ یعنی ظالم نے تو کیا ہے رشوت کا پیسہ دے دیا، وہ تو اپنی جان چھڑا کر چلا گیا، جو مظلوم ہوتا ہے اس پر اور زیادہ ظلم ڈھائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا رشوت کی وجہ سے کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکے گا، رشوت تو دیتے رہیں گے، لیکن کبھی وہ معاشرہ اس کے اندر ترقی نہیں کر سکے گا۔ آگے رشوت کی وجہ سے لوگوں کے حقوق ضائع ہوتے ہیں، یعنی مختلف لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کیا ہے اس کے اندر حق ملنا تھا، لیکن جو آدمی رشوت دے دیتا ہے اس کو حق ملنے کی بجائے اس کو کیا ہوتا ہے اور پریشانی کا سبب بنتا ہے اس کے لیے۔ تو رشوت کی وجہ سے لوگوں کے حقوق ضائع ہوتے ہیں، اور جو حقدار ہوتے ہیں ان کو حق نہیں ملتا، جو حقدار نہیں ہوتے وہ اس چیز کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا ہو یا رشوت دینے والا ہو، دونوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جہنمی ہے۔ جس طرح کہتے ہیں شراب حرام ہے، شراب پینے والا، شراب پلانے والا، شراب لے کر آنے والا، یا سود لینے والا، سود دینے والا، سود لکھنے والا، سارے اس کے اندر برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ ہم رشوت لے رہے ہیں یا رشوت دے رہے ہیں یا اس کا سبب بن رہے ہیں، سب اس کے اندر کیا ہوں گے؟ برابر ہوں گے۔ تو سب کے اندر دیکھو سود کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا سود کے بارے میں اعلان جنگ ہے، حدیث کے اندر بھی اس چیز کے بارے میں فرمایا گیا۔ تو سود دے رہا ہے یا سود لے رہا ہے یا لکھ رہا ہے یا گواہی دے رہا ہے، یہ سارے کے سارے اس کے اندر کیا ہوں گے؟ برابر کے شریک ہوں گے۔ تو یہاں بھی یہی فرمایا رشوت دینے والا ہے یا رشوت لینے والا ہے، دونوں کیا ہوں گے؟ جہنمی ہوں گے۔ اس کا عنوان بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اس کی مذمت بیان فرمائی۔ دو آیتیں بتائیں حدیث کی تشریح قرآن سے، آگے حدیث کی تشریح حدیث رسول سے۔ رشوت کے معاشرتی نقصانات 5 بتائے ہیں۔ رشوت کی وجہ سے اکثر ناانصافی ہوتی ہے، رشوت کی وجہ سے ظالم کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے مظلوم پر اور زیادہ ظلم ڈھائے جاتے ہیں، رشوت کی وجہ سے کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، آگے رشوت کی وجہ سے لوگوں کے حقوق ضائع ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی رشوت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔